درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں جو حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں گا، اس حدیث پاک کو سن کر کے دل باغ باغ ہو جائے گا کہ دنیا واقع میں اس میں دل نہیں لگانا چاہیے، آخرت کے لیے جانا چاہیے۔ آخرت میں اتنی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ بتائیں، اگر کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو پورا چھنوارا دے دیا تو کتنا خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کیونکہ پورا چھنوارا ایک شخص اس کا مالک بنا دیا جائے، ہے نا؟ تھوڑے سے کے لیے اتنا لڑ پڑتے ہیں اور پورے ایک دم سمجھ لیں سب کچھ جٹا دیتے ہیں کہ تھوڑا مل جائے تھوڑا مل جائے، اور پورا چھنوارا مل جائے تو، اور چھنوارا اس سے اوپر اگر پورا ایم پی مل جائے تو، اور بتائیے کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو ہوا میں اڑے گا۔ اور اگر اس کو پورا ہندوستان مل جائے تو، اور مل جائے اور ہمیشہ کے لیے، سمجھ پا رہے ہیں؟ ہندوستان بھی چھوٹا ہے، اگر اس کو ہندوستان، سری لنکا، جاپان، چائنا، پاکستان، امریکہ، ہے نا، یہ تمام مل جائے تو، اور اس کو پوری دنیا مل جائے کہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے، کوئی پولیٹکس نہیں، کوئی سیاست نہیں، بس تمہارا ہی ہے، کیا کرے گا وہ آدمی؟ بتائیے محمود بھائی، اندازہ ہی نہیں رہے گا نا، کوئی غم رہے گا ان کو؟ بتائیے، اگر پوری دنیا دے دیا جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے، ایسا نہیں کوئی پولیٹکس ہوگا، ایسا نہیں کوئی الیکشن ہوگا کہ تم جیتو گے تبھی ملے گا، بتائیے۔ اور اگر اس دنیا کے برابر اور 10 دنیا دے دیا جائے تو، یہ حدیث پاک وہی بتاتے، اس لیے کرے دنیا میں مت، کچھ نہیں ہے دنیا میں، سمجھ پائے؟ آدمی دنیا کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے نا؟ تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی، اور یہ 10 گنا اس دنیا کے برابر، 10 گنا اس دنیا کے برابر ملے گا، اور اس کے علاوہ 10 گنا ملے گا کس کو؟ جو جنت کا آخری درجہ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب سے نچلے درجے کا ہوگا، سب سے آخری درجے کا ہوگا، اس کو اس دنیا کے برابر اور اس دنیا سے اور 10 گنا زیادہ ملے گا۔ تو اس کے اوپر والے کا کیا کہنا؟ اب بتائیے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بتائیے، اس دنیا کا، ہندوستان کا اندازہ نہ لگا سکتے ہیں آپ، تو آپ پھر اس کے بعد تو اتنی کنٹریاں آتی ہیں، ہے نا؟ اس میں ساؤتھ ہے، ایشیا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، اتنے سارے مہادیپ، ہے نا؟ اتنے سارے، کتنے مہادیپ ہیں؟ 7 مہادیپ ہے۔ ایک مہادیپ کے اندر اتنا سارے کنٹریز آتے ہیں، اور 7 مہادیپ ہے، اور اس کو 7 مل جائے، اس کے علاوہ اور 10 گنا مل جائے، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی الیکشن نہیں، ہے نا؟ تو کیوں نہیں قربان کر دینا اپنے آپ کو، دنیا کو چھوڑ دینا؟ اور یہ حدیث پاک ہے، کسی کا نہیں۔ دیکھیے، اب حدیث پاک پہ آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اعلم آخر اہل النار خروجا منہا، میں اہل جہنم میں سے، ہے نا، اس سے نکلنے والا آخری شخص کو بھی جانتا ہوں۔ کیا؟ اہل جہنم میں سے، جہنم سے نکلنے والا، یعنی جہنمیوں میں سے اس جہنم سے نکلنے والا آخری شخص، جو بخشش ہوگی، ہے نا، بخشش ہوگی، تو جس کی آخر میں جو آخری شخص ہوں گے جہنم سے، سب نکل گئے ہوں گے، اور وہ آخری والا، سب سے پچھلا والا شخص جس کی بخشش ہوگی، اور وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں اس شخص کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ آخر اہل الجنہ دخولا، اور جنتی میں سے آخری شخص کو جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجل یخرج من النار حبوا، تو وہ شخص جو ہے نا
جہنم سے جو نکلے گا نا گھسیٹتا ہوا نکلے گا، وہ اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ گھسیٹتے گھسیٹتے نکلیں گے۔ لیکن ابھی دیکھیے آگے حدیث پاک کا، فیقول اللہ تعالی لہ اذهب فادخل الجنۃ، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اذهب، جا اور جنت میں داخل ہو جا، فیاتیھا، تو وہ جنت میں آئے گا، آئے گا جنت میں آئے گا، فیخیل الیہا انہا ملآ، تو وہ یہ خیال کرے گا جنت کو دیکھ کر کہ یہ تو بھرا ہوا ہے، فیرجع، تو پھر وہ لوٹ جائے گا، پھر فیقول یا ربی، وہ شخص عرض کرے گا اے میرے خدا، وجدتھا ملآ، میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، میں گیا لیکن وہ بھرا ہوا ہے، میری جگہ کہاں؟ فیقول، پھر رب فرمائے گا اذهب فادخل الجنۃ، جا اور جنت میں داخل ہو جا، فیاتیھا، تو وہ پھر جنت میں آئے گا، فیخیل الیہا انہا ملآ، تو وہ پھر جنت کو دیکھ کر یہ خیال کرے گا کہ بھرا ہوا ہے نا، فیرجع، پھر وہ لوٹ جائے گا، فیقول، پھر وہ عرض کرے گا یا ربی، اے میرے رب، کہ وجدتھا ملآ، کہ میں تو گیا لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت بھرا ہوا ہے، میری جگہ ہی نہیں ہے، فیقول، پھر رب فرمائے گا اذهب فادخل الجنۃ، کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تیسری مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے یہ تیسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ گیا دیکھا جنت بھرا ہوا ہے، پھر واپس آیا اللہ کی بارگاہ، پھر رب نے فرمایا جاؤ تم، پھر جائے گا، پھر دیکھا جنت بھرا ہوا ہے، پھر آ کے تیسری مرتبہ عرض کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرمائے معلوم ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، کہ تمہارے لیے جو جس دنیا میں تم رہتے تھے، ہے نا، جس دنیا میں تم رہتے تھے، تمہارے لیے اس دنیا کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ اس 10 دنیا اور تم کو دیتا ہوں، کیا سمجھے؟ کہ جس دنیا میں تم رہتے تھے تو اس دنیا کے برابر تمہارے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اور 10 دنیا تمہارے لیے۔ تو آپ دیکھیے وہ شخص کیا کہے گا، فیقول تسخر منی، اس کو یقین نہیں ہوگا، اس کو وشواس نہیں ہوگا، ہے نا، اتنا ملے گا، جب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا فرمائے گا تو اس کو یقین نہیں ہوگا، اس کو وشواس نہیں ہوگا اس اللہ کے فرمان پر، تو ہو گیا اے رب، فیقول، تو وہ عرض کرے گا کہ تسخر منی او تضحک، یعنی اے میرے خدا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے نا، کیا کرے گا، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے تو، کیونکہ وہ اتنا کیسے مل جائے گا، ارے ہم تو کسی طرح جہنم سے نکالے گئے ہیں، اور جنت میں کسی طرح داخلہ ہو جائے، کسی طرح میں اندر چلے جاؤں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس دنیا کے برابر اور اس کے علاوہ اور 10 دنیا ہمیں دیا جائے گا، تو اس کو ایک دم مطلب وشواس نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو ایک دم سے وہ کہنے لگے گا کہ کیا تو مذاق کرتا ہے، کیا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، تسخر منی او تضحک منی وانت الملک، کہ اے میرے خدا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو تو بادشاہ ہے، یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهَا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ مسکرا پڑے، حتیٰ کہ بدت نواجذها، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے نا ظاہر ہو گئے، اور وَكَانَ يُقَال، اور یہ کہا جاتا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً، کہ یہ جو اس دنیا کے علاوہ 10 گنا جو زیادہ ہے نا، یہ وہ ہے جو جنتی میں ادنا سا ہوگا، جو سب سے کم درجے کا ہوگا، یہ اس کے لیے ہے، اور اس کے اوپر والے کا اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو کتنا ملے گا، تو ہے نا، تو کہنا چاہیے کہ نہیں خان صاحب، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔